کہاں ہے وہ مسلمانوں کی قوم جنہوں نے پوری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا اپنے اس خوبصورت زاویے کی وجہ سے؟ یحییٰ بن معاذ کو بھی لوگوں نے گالی دی، انہوں نے مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہے، تم مسکرا رہے ہو؟ کہا اس نے گالی اپنے اعتبار سے دی ہے۔ فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے اس کے گالی کا جواب بھی گالی سے ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا؟ یہ معاشرے کی طلب ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ روحانی والدین جس کو ٹیچر اور معلمین اور معلمات کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ روح ان کے اندر پیدا کرے۔ دوسری نشانی نفع مند علم اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف۔ آج معاشرے کی ہر بیماری کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ جھوٹ کے بولتا ہے تو کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں۔ کرپشن کرتا ہے تو کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں۔ کس طریقے سے علم سکھایا اللہ کے صحابہ نے اپنی اولادوں کو؟ کیسے سکھایا؟ خشیت کا لیول کیا تھا ان کا؟ کس قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل ہیں، چشم فلک نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایسا جرنیل تھے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی اور اس وقت کہا تھا قیصر نے، روم کے بادشاہ نے، اور بھیجوایا تھا ایلچی ذرا پتہ کر کے آؤ یہ عمر کون ہے؟ انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا، اس کا پتہ تو کرو یہ ہے کون۔ جب وہ آیا تو دیکھا یہ ریت پہ سونے والا اور پتھر کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا انسان ہے، وہیں گر گیا۔ یہ عمر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر مہارت کیا پیدا کی؟ صحابہ نے اپنی اولادوں کی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی محنت کتنی کی؟ یہ عمر زمین پہ بیٹھے ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح انسان ہے۔ فَأَخَذَ تِبْنًا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے ایک دھاگا اٹھاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب کیسے دوں؟ یہ ہے نفع مند علم، جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے میں جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں مجھے دلائل پیش کرنے ہیں، اور حقائق میرے سامنے آئیں گے جن کا میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ اگر میری مرضی یہ ہوگی کہ میں انکار کر دوں، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ میں کیسے اس وقت ڈینائی کروں گا جب ایک ایک چیز میرے سامنے پیش کی جائے گی، اور پوری دنیا کے سامنے۔ ادھر عمر کی بات آپ نے سنی، ادھر یہ لیول غلاموں تک پہنچا، غلام بکریوں کا چرواہا۔ اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے ماسٹر کیا اور بکریاں چراتا نظر آئے، اور آج کل ڈگری پی ایچ ڈی کی بڑی سمجھی جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بکریاں چراتا نظر آئے، غلام۔ لیکن دانش و بینش اتنی ہے، تربیت اتنی ہے،
مالک نے بھی ایسی تربیت کی اور والدین نے بھی ایسی کی اور سکھانے والوں نے بھی ایسی کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام سے کہتے ہیں اچھا ایک جانور تم مجھے دے دو اور اس کی مجھ سے قیمت لے لو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہہ کے فارغ ہو گئے، لیکن اس شخص کے اندر تربیت کا وہ پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں غلام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کام کرنے والے اور ماتحتی میں رہنے والے اور غلاموں کو کوئی ادب نہیں ہوتا۔ وہاں کچھ اور ادب تھے، آج کچھ اور ادب ہے۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا تم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا میرے مالک نے جانور دینے سے منع کیا ہوا۔ کہا تو تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو نا اور اس کو دے دینا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ یہ ہے نفع مند علم۔ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے جو آسمانوں پہ ہے، میں اس کو جواب کیسے دوں؟ یہ غلام کو تو سمجھ آئی، لیکن آج ہز ایکسیلنسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کتنا برا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی حساب دینا ہے۔ کسی پڑھے لکھے کو جو دنیا کی ٹاپر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے پھر بھی معاشرے کے اندر کھلواڑ کرتا ہے اور پورا معاشرہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ نفع مند علم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ناموری حاصل کرنے والا بھی مسلمانوں کے سروں کو جھکا دیتا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے پاس نفع مند علم نہیں ہے۔ اور یہ صرف مردوں تک بات ہوتی تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی تربیت کا مزاج دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں معلم، اس کو عالی فکر جس کو دی جائے ایسے عالی فکر کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عورت ہیں جس جیسی عورت اللہ عز و جلال نے دنیا میں نہیں بنائی۔ اس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس قدر پاک باز عورت کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جب تک اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتا اس کا قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں پورا رکوع نازل کر دیا، اور حتیٰ کہ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کو رکوع میں، قیام میں، سجدے میں اپنے پاس بلاتے۔ اللہ عز و جلال نے فیصلہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ سیدہ عائشہ رو رو کے دوپٹہ ان کا بھیگا ہوا ہے۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں آپ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ میں درخت کا پتا ہے، اور وہ روتے روتے جواب دیتی ہیں یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی درخت کا ایک پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کا مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ جب تک کسی قوم کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں آتی کہ میں نے اللہ کے سامنے کل قیامت کو پیش ہونا ہے، دنیا جہان کی ڈگریاں بھی دے دو، لے لو، کائنات کے اندر کوئی چینج اور تبدیلی آنا ممکن نہیں ہوتا۔